السلام علیکم۔ کیا آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھنٹے سوچتے رہتے ہیں؟ کیا راتوں کو نیند نہیں آتی؟ کیا دماغ کا مسلسل ایک ہی بات کو بار بار سوچنا ہوتا رہتا ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے زیادہ سوچنے یعنی اوور تھنکنگ کے نقصانات، اس کی وجوہات اور اسلام کے مطابق اس کے علاج کے بارے میں۔ چلیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اوور تھنکنگ ہوتا کیا ہے۔ زیادہ سوچنا ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان ایک ہی بات کو بار بار سوچتا رہتا ہے۔ یہ سوچنا تجزیہ کرنے سے آگے بڑھ کر پریشانی، خوف اور مایوسی میں بدل جاتا ہے۔ مثلاً اگر میں فیل ہو گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کاش میں نے وہ بات نہ کہی ہوتی۔ یہ سب کچھ اوور تھنکنگ کی علامات ہیں، جس کی وجہ سے انسان زیادہ ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں کام نہیں کر سکتا، پرجوش نہیں ہو سکتا۔ چلے ہم جانتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام سوچنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن بے وجہ اور منفی سوچے سے منفی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی بات کو لے کر بس بیٹھے رہیں، سوچتے رہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم اس کے لیے کوشش کریں، اگر وہ نہیں ہو رہی تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کوسنے بیٹھ جائیں کہ میں ایسا کیوں ہوں، مجھ سے کیوں نہیں ہوتا، باقیوں سے ہو گیا۔ اور بعض لوگ تو اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا رزق ختم ہو گیا، مطلب کہ ان کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہم کیا کریں گے آگے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں رزق کے خوف سے کہ وہ خود اتنے غریب ہیں، وہ اپنے بچوں کو کیسے پالیں گے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے اور شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ تم الجھے رہو۔ ہم لوگ نا کسی چیز کے بارے میں اتنی اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس کو ٹھیک کریں۔ بعض اوقات تو ہم اللہ پاک کی ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ پاک سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ پاک میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اس کو وہ مل گیا اور مجھے یہ نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر ایسی چیز ہے جو ایمان کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مطلب اگر ہم کسی بات کے بارے میں فکر کرتے رہیں، اس کو اللہ پاک کے حوالے نہیں کرتے تو ہم اتنی سوچے میں غمگین ہو جاتے ہیں، ہم کوئی کام نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے اور انسان اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے اگر اس کو کوئی پریشانی آ جائے۔ مطلب وہی بات ہو گئی کہ انسان کو فکر کھا جاتی ہے۔ اگر ہم ہر بات پر شک کریں، خوف زدہ ہوں یا پچھتاوے میں زندہ رہیں تو ہم حال اور مستقبل دونوں تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ چلے اب ہم جانتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کرنے کے ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں، کہ اس سے کیا ہمارے ذہن پہ یا ہمارے جسم پر کیا دباؤ ڈلتا ہے۔ اگر ہم زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، زیادہ سوچتے رہتے ہیں تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، ہم رات کو پرسکون طریقے سے سو نہیں پاتے، ہمارا ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے، ہم اس بات کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں، فیصلے کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس سے ہمارے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کمزور ہو جاتا ہے، ہم اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑنے کے بجائے مایوسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وقت کا ضیاع ہو جانا، جو کبھی واپس نہیں آتا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اوور تھنکنگ کی وجہ کیا ہے، اوور تھنکنگ ہوتی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، جیسے پاسٹ ٹراما یا گلٹ۔ جو شخص ماضی کے صدمے میں الجھا ہو وہ بار بار سوچتا رہتا ہے، اگر اس کے پاس میں کچھ ہو جائے یا کوئی گلٹ ہو جائے، اسے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کے صدمے میں الجھا رہتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لو سیلف اسٹیم، مطلب خود اعتمادی کی کمی، کانفیڈنٹ نہ ہونا۔ مطلب ایک بندہ اچھی طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ٹاپ پر جا سکتا ہے، مگر اس کے اندر کانفیڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائے تو وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے فیئر آف دا فیوچر، مطلب اپنے فیوچر کا خطرہ ہونا، خوف ہونا کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اگر یہ نہ ہوا، اگر مجھ سے وہ نہ ہوا، اگر میں کامیاب نہ ہوا۔ اچھا کچھ لوگ اوور تھنکنگ کا شکار اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سب کو خوش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر لوگ ان کے بارے میں ہمیشہ برا سوچتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنا بیسٹ دیتے ہیں کہ لوگ ان سے خوش ہو جائیں، ان سے متاثر ہو جائیں، مگر لوگ ہمیشہ اس کے بارے میں برائی کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اسے کیا غلط کر دیا کہ لوگ مجھ سے خوش نہیں ہو پا رہے۔ اوور تھنکنگ کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ شیطانی وسوسے آنا، جو دماغ کو منفی سوچوں کو بار بار دہراتے ہیں۔
یہ تو وہ تمام مثالیں تھیں کہ ہم نے اوور تھنکنگ کے بارے میں جانا کہ اوور تھنکنگ ہوتی کیوں ہے۔ چلیں اب اسلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسی کے لیے کافی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے نماز کا سہارا لیں، روزانہ 5 وقتی نماز ادا کریں، دل اور دماغ کو سکون دیتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو لے کر پریشان ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اور ہو سکے تو ذکر اور استغفار کریں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہی کے ساتھ پریکٹیکل لائف میں کچھ سٹیپس فالو کریں، جیسے وقت پر سونا اور جاگنا، رات کے وقت اپنی پرسکون نیند لیں، تمام ٹینشنوں کو بھلا دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات گھوم رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو لکھ لیں، جو بار بار ذہن میں آئے اسے لکھ لیں، ہلکا ہو جائے گا دل آپ کا۔ ڈیپ بریتھنگ کریں، میڈیٹیشن کریں، روزانہ چند منٹ خاموش بیٹھیں، سانسوں پر توجہ دیں، صرف ایک مسئلے پر سوچیں، سب پر نہیں۔ اگر آپ کسی بارے میں پریشان ہیں تو آپ بس اسی کے بارے میں سوچیں، مطلب اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ اگر آپ ہر چیز کی فکر ایک ہی ساتھ کر لیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کے وہ تمام مسئلے حل بھی نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات، نیک صحبت اختیار کریں، منفی لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو آپ کو سیلف اسٹیم بھی دیں، آپ کو موٹیویٹ کریں۔ چلیں ہم اپنی زندگی میں ایک ٹپ کو لاتے ہیں جو قرآنی آیت کا فارمولا ہے۔ جب بھی آپ بے چین ہو، دل گھبرا رہا ہو تو صرف ایک آیت پڑھیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ آیت دل کو سکون دیتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہے۔ لاسٹ پر فائنل ایڈوائس یہ ہے کہ یاد رکھیں، سوچوں میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ سوچ جو عمل کو مار دے، سکون چھین لے اور دل کو کمزور کر دے وہ بیکار ہے۔ اپنے دل کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں اور ہر پریشانی کا حل اسی کے پاس ہے۔ زندگی ایک بار ملنی ہے، اسے بار بار سوچنے میں ضائع نہ کریں بلکہ اس کو سنوارنے میں لگائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اسے روحانی علاج سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کمنٹ میں حسبنا اللہ لکھ کر عہد کریں کہ آج سے ہم اوور تھنکنگ نہیں کریں گے، اور اوور تھنکنگ کو خیر آباد کہہ کر اللہ پاک پر توکل کریں، دعا کریں اور عمل کی زندگی شروع کریں۔ انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم۔